ایران میں روحانی سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی. اور کوئی گرم جوشی والی توقع رکھیں کہ ہمارے بارڈر ایریاز میں کبھی جنڈ اللہ آ جاتی ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے؟ ملک صاحب دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم ایک تو وہاں بھی ہمارا جو بارڈر ہے وہ فینس ہو رہا ہے, ہم نے نئی انڈرسٹینڈنگز پیدا کی ہیں. ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جب میں تہران تھا تو ہم نے ایک بڑا ایک دورست معاہدہ اس پہ ہم نے دستخط کیے, اور وہ ہے اسٹیبلشنگ بارڈر مارکیٹس آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, ایران کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف سے, تاکہ جو بارڈر کے قریب ایران کی آبادی رہ رہی ہے, بلوچستان کے لوگ رہ رہے ہیں, صدر بلوچستان کے, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, ٹھیک ہے, ان کے لیے رعایت ہمیں مل سکے. اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں, بہت اچھے ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری اہمیت کو سمجھتے ہیں, ہمارے وہ پڑوسی ہیں, ہم ان کی ضروریات اور ان کے بہت سے ایشوز ہیں جن پر ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں, کیا اس میں ہمارا کوئی رول ہے؟ دیکھیے ہم تو چاہیں گے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہوں. کیا ہم کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں اگر کوئی چاہے گا تو ہم چاہیں گے کہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. ہم تو چاہیں گے, ہماری تو خواہش یہی ہے کہ جو جہاں سے بات ٹوٹی تھی اور جو امریکہ نے یک طرفہ اقدامات لیے تھے صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے, جو JCPOA کے معاملات تھے, اس پہ اگر یہ موجودہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نظر ثانی کر رہی ہے اور اب ویانا میں کوئی نشست اور گفتگو ہو رہی ہے, تو اس پہ اگر پیش رفت ہو جاتی ہے تو ہمیں تو خوشی ہوگی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ٹونی بلنکن کی پہلی کال کو بہت اچھی آنی چاہیے تھی, لیکن ایسے موقع پہ آئی کہ ایک فیصلہ تھا جس کے اوپر اس نے اپنے تحفظات, تو مجھے لگا کہ بگننگ اچھی نہیں ہے. دیکھیے بدقسمتی سے میری ان سے گفتگو ہوئی, پر تازہ فیصلہ ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ کا, تو ہماری گو کا وہ موضوع بن گیا اور زیادہ وقت اسی کے گرد گفتگو گھومتی رہی. گو میں نے اور ایشوز بھی اٹھائے, اور میں نے ان کو ایک مفصل خط لکھا ہے سیکرٹری بلنکن کو, جس خط میں میں نے ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے مستقبل میں کامن انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, جہاں ہمارا ایک کنورجنس موجود ہے. کوئی جواب آیا ان کا؟ جی اس پہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو ان کی جو ابھی کنفرم ہوئی ہیں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن, ان سے بھی میری ایک لمبی گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر, اور ان چیزوں کو انہوں نے ایکنالج بھی کیا ہے اور آگے پیش رفت کا اشارہ بھی دیا ہے. انہوں نے یہ اگر میں ایک جملے میں کہوں, یہ اشارہ بالکل دیا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے بھی اشارہ دیا ہے, صدر بائیڈن نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں گے, اور پاکستان کی اہمیت سے وہ غافل نہیں ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ایک عرصہ دراز سے ہمارے تعلقات رہے ہیں, اتار چڑھاؤ میں رہا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, اتار چڑھاؤ رہا ہے, لیکن جب بھی ہم نے مل کے کام کیا ہے دونوں کو فائدہ ہوا ہے. سر عام طور پہ ملتے ہم تبھی ہیں جب اس خطے میں US فارن پالیسی گولز کوئی انہیں یوٹیوب آنا ہو یا اس ٹائپ کا ایشو, ادروائز ہمارے معاملات میں بگاڑ آ جاتا ہے. جب مملکتیں ہوتی ہیں, اسٹیٹس ہوتی ہیں, جب ملتی ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو تو سامنے رکھتی ہیں, اور یہ تو لامحالہ سی چیز ہے. CPEC کے اوپر کہا جاتا ہے آپ کی حکومت نے بہت اس کو سلو کر دیا, ہم نے سڑکیں بنا دی, اربوں ڈالر اس میں ڈال دیا, جو انڈسٹری وسٹری لگنی تھی وہ لگی نہیں. دیکھیے ملک صاحب, یہ ایک بارہا یہ تاثر ابھارنے کی ایک طبقہ کوشش کرتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری حکومت نے CPEC کے جو جاری منصوبے تھے نہ صرف ان کو مکمل کر رہے ہیں, بہت سے مکمل ہو گئے, بہت سے انشاءاللہ مکمل ہونے والے ہیں. انڈسٹری کی طرح سر میں کرتا ہوں. اب آگی بات انڈسٹریل ریلوکیشن کی, اب آگی بات اس پہ سڑکوں اور بجلی کے پروجیکٹس کے علاوہ آگے کی. تو ہم نے ان کے ساتھ جو CPEC فیز 2 کا معاہدہ کیا ہے, تو اس میں سب وہ چیزیں ہیں. اس میں پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے, اس میں انڈسٹریل ریلوکیشن کی بات ہے, اس میں ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے کی بات ہے, اور اس پر اسپیشل اکنامک زونز کو جو کھڑا کرنے کی بات ہے. ان سب میں پیش رفت ہو رہی ہے, ہوئی ہے.
बदकिस्मती से मत भूलिए कि ये 1.5-2 साल जो गुजरे हैं, इसमें हमें नहीं पूरी दुनिया को, चीन को भी कोविड-19 ने मुतासिर किया। और आपने देखा कि सब मुल्क जो हैं वो इस बला से और इस वबा से दो चार रहे हैं और अभी भी हैं। अभी भी आज हम 3rd वेव का मुकाबला कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सी हमने रिस्ट्रिक्शंस अपने पर खुद लागू की हैं अपने लोगों को, अपने मुल्क को महफूज करने के लिए। तो ये ऑब्वियसली जब ऐसे हालात होंगे, जब इन हालात की वजह से ग्लोबल इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ग्लोबल ट्रेड मुतासर होगी, जो सफारतकारी मामूल की है वो मुतासर होगी, ट्रैवल मुतासर होगा, तो उससे चीज़ें स्लो डाउन होती हैं। लेकिन हमारी जो हमारी सिमत है वो दुरुस्त है, हमारा जो इस पे अज़्म है वो बिल्कुल लाजवाल है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इसमें आपको तेज़ी दिखाई देगी।